یونیورس فیکٹس کے چینل کے ساتھ میں ہوں کاشف، اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اللہ پاک نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی اقسام میں جاندار پیدا کیے ہیں، جن میں کچھ انتہائی خطرناک ہیں جو کہ ایک لمحے میں انسانی جان لے سکتے ہیں۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک چھوٹے سے جاندار کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات دیں گے، جو کہ نہ تو آج تک آپ نے پڑھی ہوں گی نہ ہی سنی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں چیونٹی، یا جسے انگلش میں آنٹس کہا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آنٹ یعنی چیونٹیوں کے پاس لنگز نہیں ہوتے، یعنی کہ پھیپھڑے نہیں ہوتے؟ تو یہ پھر زندہ کیسے رہتی ہیں، یہ کیسے سانس لیتی ہیں؟ اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور انٹرسٹنگ انفارمیشن سے انجوائے کیجیے۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس وقت دنیا میں کل تعداد جو پیدا کی ہے وہ تقریباً 12,000 سے زائد ان کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ان کی کل تعداد 1,000 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس کو انسانوں کی تعداد سے کمپیئر کیا جائے تو اس وقت ایک انسان کے مقابلے میں 25 لاکھ سے زائد چونٹیاں دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان کے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں۔ ان کے کان نہیں ہوتے، دے ڈونٹ ہیو ایئرس، یعنی کہ اگر ان کے کان نہیں ہوتے تو یہ کس طرح سنتے ہیں اور اپنی انفارمیشن کس طرح سے موصول کرتی ہیں؟ تو ناظرین، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ زمین پر بننے والی وائبریشنز یعنی سگنلز کو محسوس کرتی ہیں اور اس کے ذریعے انفارمیشن کو ڈیکوڈ کرتی ہیں اور اپنی معلومات کو حاصل کرتی ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ ان کے لنگز یعنی پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پھیپھڑے نہیں ہیں تو پھر یہ سانس کس طرح سے لیتی ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان کے جسم پر موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا دیے ہیں، جس سے یہ آکسیجن کو اندر داخل کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ سوراخ ایسے ہیں جن سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں۔ ان کے 2 معدے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے لیے تو یہ اپنی خوراک سٹور کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے مشکل وقت میں یا کسی اور کے لیے اس میں خوراک جمع کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے باقی جاندار ایک دوسرے تک اپنی انفارمیشن کو پہنچاتے ہیں، تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو ناظرین، ان کا سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ٹچ کرنے کا، یعنی کہ جس طرح کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو آپس میں ٹچنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، تو ان کے جسم پر موجود 2 لانگ پروبز ہوتے ہیں، یا 2 ایسے ورٹیکل دھاریں ہوتی ہیں جس کو اینٹینا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان 2 اینٹینا کو آپس میں ٹچ کرتے ہیں اور اپنی انفارمیشن کو آگے بھیجتے ہیں۔ دوسرا ان کا طریقہ ہوتا ہے فرنٹ لیگز کو ٹچ کرتے ہیں۔ فرنٹ لیگز کے ذریعے بھی یہ انفارمیشن کو موصول کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا ایک اور طریقہ جسے سینٹس یا فیرومونز کہا جاتا ہے، تو یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو یہ ریلیز کرتے ہیں، تو اس کے آس پاس بسنے والے تمام ان کے گروہ کے جاندار جو ہوتے ہیں وہ اس کو محسوس کر لیتے ہیں اور انفارمیشن کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم ذریعہ ساؤنڈ، جیسے کہ ہر جاندار کی طرح تمام جانور اپنی انفارمیشن کو آوازوں کے ذریعے بھی منتقل کرتے ہیں، جیسے کہ ہم انسان کرتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو کہ آواز نکال کے انفارمیشن کو پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی ان کی اپنی کچھ آوازیں بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ اپنی انفارمیشن کو پہنچا دیتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ایک اور ان کا ٹروفیلیکسس کہا جاتا ہے، جس کو یعنی شیئرنگ آف ماؤتھ۔ تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے یا جان کر حیران ہوتے تھے کہ یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آخر میں؟ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ملتے ہیں تو آپس میں منہ کے ساتھ منہ ملاتے ہیں، یا جو اینٹینا ہوتا ہے وہ بھی آپس میں ملاتے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ جسٹ ان کا پرپس انفارمیشن کو اگلے تک پہنچانا یا پیغام رسائی کا کام لیتے ہیں اس سے۔ پھر یہ دوسرے جانوروں کی طرح اشاروں کے ذریعے بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہ انسان کرتے ہیں یا باقی جانور کرتے ہیں، تو یہ اشاروں میں اپنے پیٹ کو اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے بھی انفارمیشن کو منتقل کرتے ہیں۔ ناظرین، مزید اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو اس وقت کرۂ ارض پر بسنے والے 7.5 سے 8 ارب کے قریب انسانی آبادی موجود ہے۔ اگر ان کا وزن کیا جائے تو آپ حیرت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے کہ چونٹیوں کا وزن جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور انسانوں کا وزن برابر ہے۔ ان کے سائزز کی بات کی جائے تو اس وقت دنیا میں بسنے والی چونٹیوں میں سب سے لمبی چونٹی کی لمبائی 1.6 انچ تک ہوتی ہے، اور سب سے چھوٹی چونٹی کی لمبائی 2 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو زہریلے جانوروں کی بات کی جائے تو اس میں ایک خاص قسم کے جانور پایا جاتا ہے جس کو سمال ٹیسٹ
یہ بلڈاگ آنٹ کہا جاتا ہے، اس کے زہر میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ انسان کو 15 منٹ کے اندر یا تو پیرالائز کر سکتا ہے یا پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پیناما کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ چیونٹیوں کو ناظرین سمارٹسٹ انسیکٹس یا حشرات میں سب سے ذہین ترین جانور بھی کہا جاتا ہے، جس کے دماغ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ برین سیلز پائے جاتے ہیں۔ ناظرین ہم نے ان کے فائدے تو بہت دیکھے ہیں کہ جیسے انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں موجود مختلف قسم کے جو فوسل فیولز ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے کام آتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کچھ بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی، یا جانور جو مر جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے بھی ان کی یہ کام آتے ہیں۔ تو ان کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن اگر ان کے نقصان کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان نے ایک اندازے کے مطابق 1930 سے لے کے 2021 تک 51 بلین ڈالرز کا نقصان کر چکی ہیں، یعنی 51 بلین ڈالرز کا یہ مختلف قسم کی شکل میں نقصان پہنچا چکی ہیں۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز تک اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ تھینک یو۔